خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے جو خاندان کی اساس ہے، جس کی وجہ سے کوئی خاندان جو ہے وہ دنیاوی طور پہ بھی کامیاب ہوتا ہے اور اخروی طور پہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ تو یہ رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور اس پہ چونکہ باقی رشتے بھی ہمارے بڑے صغیر میں اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ چلانا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس میں جو پہلا اصول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں جو قوام جو نگران مقرر کیا ہے وہ مردوں کو مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس رشتے کے جو ہیں وہ چلانے والے اصل وہ لوگ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مخاطب بھی عمومی طور پہ انہی کو کیا، فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ تمہاری بیویوں کے لیے جو ہے ان کے مثل کیا ہے، معروف میں سے ایک مثل ہے، یعنی ان کے خرچے میں بھی، اور پھر کیا فرمایا کہ جو مرد ہیں ان کے لیے ایک درجہ اس سے اوپر ہے، یعنی کہ کیا، نگرانی کا درجہ جو ہے وہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قوام بھی قرار دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے رشتے کا احترام کریں۔ ایک دوسرے کا جب تک احترام نہیں ہوگا تو آپس میں انسیت محبت پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی کیا ہے، استمتاع اور لطف ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ لطف اٹھا سکے، ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکے۔ تو یہ سکون جو ہے، ایک تو جو بنیادی جنسی رشتہ ہے وہ تو موجود ہے، اس کے بعد سکون کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جس کو ہماری زبان میں کہنا چاہیے کہ اتنے آپس میں فرینک ہوں کہ ایک دوسرے کے راز شیئر کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ تو یہ لباس کب لباس ہوگا؟ لباس کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان اپنے آپ کو ڈھانپ لیتا ہے، تو وہ تب انسان جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ رازوں کو اس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، جب آپس میں رشتہ جو ہے وہ اس قسم کا ہو، اور اس میں جو ہے وہ ایک تو انداز تخاطب ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اور عورت کے لیے تو سب سے بڑھ کے ہے کہ خامن جو ہے اس کا سید ہے، اس کا سردار ہے، اور اس کی پوری دنیا کا دار و مدار جو ہے وہ خامن پہ ہے۔ اگر وہ خامن کی اطاعت نہیں کرتی تو وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔